چند ماہ پہلے اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے حکومت کو مشورہ دیا تھا کہ اب ملک میں کاربن ٹیکس کا نفاذ ضروری ہو گیا ہے۔ اپنے اس بیان کی وضاحت کرتے ہوئے مرکزی بینک نے حکومت کو یہ یاد دلانے کی کوشش کی تھی کہ ہمارا ملک موسمیاتی تبدیلیوں سے متاثر ممالک کی عالمی فہرست میں 8ویں نمبر پر ہے، جبکہ UN رپورٹ کے مطابق پاکستان میں اس ضمن میں سالانہ بنیاد پر نقصانات کی شرح 9.1% تک پہنچنے والی ہے۔ اسٹیٹ بینک نے اپنی اس رپورٹ میں یہ بھی واضح کیا تھا کہ سیلاب، کم پیداواری صلاحیت اور ناقص انفراسٹرکچر بڑے چیلنجز ہیں، لیکن تیزی سے بدلتی موسمی صورتحال اور گلوبل وارمنگ ملک میں بالخصوص گندم کی پیداوار کو متاثر کر سکتی ہے، جس کے لیے انتظامیہ کو تحقیق کے ذریعے گندم کی زیادہ پیداوار دینے والی اقسام متعارف کرانا ہوں گی۔ اس رپورٹ کے ساتھ ہی مرکزی بینک نے حکومت پاکستان کو کاربن ٹیکس کے فوری نفاذ کا مشورہ بھی دیا تاکہ اس آمدن سے تیزی سے تبدیل ہوتے موسم اور گلوبل وارمنگ کے خطرات سے نمٹنے میں مدد ملے۔ ایسا ہی ایک بیان اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونی گوترس نے مصر میں حالیہ COP27 کانفرنس کے موقع پر موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے اقدامات پر عمل درآمد سے متعلق 2 روزہ کانفرنس کے افتتاحی اجلاس میں دیا، جس کے مطابق امیر اور ترقی پذیر ممالک کے مابین ایک معاہدے کی ضرورت ہے تاکہ صلاحیتوں کو یکجا کرنے اور کاربن کے اخراج میں کمی لانے، توانائی کے نظام کو تبدیل کرنے اور موسمیاتی تباہی سے بچنے کے لیے دنیا کو ایک جگہ اکٹھا کیا جا سکے۔ آگے چل کر گوترس نے یہ بھی کہا کہ بھاری منافع کمانے والی معدنی ایندھن کی کمپنیوں پر ٹیکس عائد کر کے اس سے حاصل ہونے والی رقوم کو خوراک، توانائی اور موسمیاتی آلودگی کا باعث بننے والے عناصر پر خرچ کیا جائے۔ مبصرین کے مطابق گوترس کا یہ بیان کاربن ٹیکس کا نفاذ کرنے والی حکومتوں کے لیے اشارہ ہے کہ یہ ٹیکس عوام کے بجائے براہ راست بڑی بڑی تیل کمپنیوں سے وصول کیا جائے۔ اب سے کچھ سال پہلے اقوام متحدہ نے عالمی برادری کو مخاطب کرتے ہوئے خبردار کیا تھا کہ کاربن ڈائی آکسائیڈ اور دیگر گرین ہاؤس گیسز قدرتی ماحول کی تباہی کا سب سے بڑا سبب ہے۔ ان گیسوں میں میتین اور نائٹروجن آکسائیڈ گیس بھی شامل ہے۔ کاربن ڈائی آکسائیڈ گیس فیکٹریوں اور گاڑیوں کے دھوئیں سے ہوا کو خراب کرتی ہے اور مختلف بیماریوں کا باعث بنتی ہے۔ ماہرین کے مطابق 1990 سے گرین ہاؤس گیسوں کی وجہ سے کرۂ ارض کی درجہ حرارت میں 1 ڈگری سے زیادہ اضافہ دیکھا گیا ہے، جبکہ ماہرین نے کوئلے کو ماحول کے لیے سب سے زیادہ نقصان دہ قرار دیا ہے۔ جب بھی ماحول کی آلودگی یا گلوبل وارمنگ کا ذکر ہوتا ہے تو کاربن ڈائی آکسائیڈ کا ذکر لازم و ملزوم ہوتا ہے۔ چنانچہ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ کاربن ڈائی آکسائیڈ کیا ہے اور کیسے پیدا ہوتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ کاربن ڈائی آکسائیڈ گیس کیسے بنتی ہے۔ جلنے اور سانس لینے کے عمل سے پیدا ہونے والی گیس کاربن ڈائی آکسائیڈ وزن میں ہوا سے 1.5 گنا بھاری ہوتی ہے۔ تحقیق کے مطابق ہر شخص روزانہ 1 کلو گرام کے لگ بھگ کاربن ڈائی آکسائیڈ گیس سانس لینے کے ذریعے خارج کرتا ہے۔ اس لحاظ سے دنیا بھر کے لوگ سالانہ 3 ارب ٹن کاربن ڈائی آکسائیڈ فضا میں خارج کرتے ہیں، جس سے ممکنہ حد تک پودے جذب کر کے آکسیجن پیدا کرتے ہیں، جبکہ سائنسدانوں کے مطابق بچ جانے والی کاربن ڈائی آکسائیڈ گرین ہاؤس ایفیکٹ پیدا کرتی ہے، جو بنیادی طور پر کرۂ ارض کو گرم کرنے یعنی گلوبل وارمنگ کا باعث بنتی ہے۔ فوسل فیول مثلاً کوئلہ، تیل اور گیس جلانے سے ہر سال 25 بلین ٹن کاربن ڈائی آکسائیڈ پیدا ہوتی ہے۔ اب سوال یہ بنتا ہے کہ کاربن ٹیکس کا نفاذ کیوں ضروری ہے؟ بہت سے لوگوں کو یاد ہوگا کہ 2009 میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے پیٹرولیم مصنوعات پر عائد کیے گئے کاربن ٹیکس کے نفاذ کو معطل کر دیا تھا، لیکن اب سال پھر حکومت ایوانوں سے یہ خبر آئی کہ حکومت پاکستان ایک بار پھر ملک میں کاربن ٹیکس لگانے کی تیاری کر رہی ہے۔ چنانچہ ایک بار پھر عوامی حلقوں میں یہ بحث زور پکڑتی جا رہی ہے کہ آخر یہ کاربن ٹیکس ہے کیا اور حکومت کو اس کے نفاذ کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے۔ تکنیکی طور پر کاربن ٹیکس ایک ایسا ٹیکس ہے جو پیٹرولیم مصنوعات، کوئلے، قدرتی گیس جیسے فوسل ایندھن کے استعمال پر عائد کیا جاتا ہے، جبکہ اس کی شرح کا تعین کاربن کے اخراج کے مقدار کو مد نظر رکھ کر کیا جاتا ہے۔ بین الاقوامی طور پر اس ٹیکس کا مقصد اس مد میں حاصل ہونے والی رقم سے فضائی آلودگی اور گلوبل وارمنگ کے اثرات سے فضا کو پاک کرنا ہوتا ہے۔ دنیا کے بیشتر ممالک میں کاربن ٹیکس ناقص ہے، مثلاً جاپان اور آسٹریلیا میں 2012 سے، جبکہ جنوبی کوریا میں یہ ٹیکس 2015 سے وصول کیا جا رہا ہے۔ البتہ آسٹریلیا کی حکومت نے عوام کے وسیع تر احتجاج کے باعث 2014 میں اسے ختم کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ کیوبیک، البرٹ، کولمبیا میں بھی کاربن ٹیکس وصول کیا جاتا ہے، جبکہ کینیڈا اور دوسرے کچھ ممالک میں بھی یہ ٹیکس بلا واسطہ طور پر وصول کیا جاتا ہے۔